نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري والمسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه المسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان رواه البخاري. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، امت مسلمہ کے غیرت مند مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو آخری عشرے میں 3 انعامات سے نوازا ہے. ان میں سے پہلا انعام جو اللہ نے اس امت کو نوازا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات سے نوازا ہے. دوسرا انعام اللہ نے اس امت کو رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں عطا جو کیا ہے وہ قرآن ہے. اور تیسرا انعام اس امت کو اللہ نے اخیر عشرے کی برکت کی وجہ سے نوازا ہے وہ اعتکاف ہے. یہ تینوں انعامات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عنایت کی ہیں. رمضان المبارک کی بابرکت ساعت، مہینہ، رحمتوں اور مغفرت اور جہنم سے آزادی والا مہینہ. رمضان المبارک میں جو بھی ایک عمل کرتا ہے تو ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نوافل ادا کرنے کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر کے لکھ دیتا ہے. تو رمضان کی برکت کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر سے ہمیں نوازا اور لیلۃ القدر کی فضیلت پھر رمضان سے زیادہ ہو جاتی ہے. آپ ایک عمل فرض کا کرتے ہیں، فرض نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا لکھ دیتا ہے. رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے لیلۃ القدر میں اگر وہی عمل آپ کریں گے تو وہ 83 سال سے اوپر عرصہ تقریباً اس کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. ایک بندہ اگر اس میں جو بھی عمل کرے گا تو وہ 1000 مہینے کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے اوپر عرصہ بن جاتا ہے. اور پھر لیلۃ القدر کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے جو اخیر عشرہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انعام سے ہمیں نوازا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا.
تو قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اتنی فضیلت عنایت فرمائی۔ اور تیسرا انعام اعتکاف کا ہے۔ ہم پہلے انعام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بات کرنے لگے، ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے بندے گزرے ہیں انبیاء میں سے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت 80 سال کی ہے، اور اس طریقے پہ عبادت کی ہے کہ پھر دنیا کو کوئی کام بھی نہ کیا، صرف بندگی اور طاعت اور عبادت ہی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 80 سال عبادت کی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے عبادت کی ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے عبادت کی ہے، حضرت یوشع علیہ السلام نے عبادت کی ہے۔ تو جو ہی تذکرہ فرمایا، صحابہ اکرام صحیح معنوں میں عاشق دین بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، دل میں کہنے لگے اس کا مطلب تو یوں ہوا کہ اس امت کے عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، اس آخری امت کے 60 سے 70 سال ٹوٹلی زندگی ہوگی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے جو پہلے امتوں میں سے پہلے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے 80 سال عبادتیں کی ہیں، کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب میں بدلے میں وہ ہم سے آگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازے گا۔ تو دل میں یہ احساس پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات شیئر کر دی، آگے کر دی، یا رسول اللہ اس کا مطلب تو یہ ہوا۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا کہ رب کی رحمت جوش میں آئی کہ محبوب آپ ہی کی وجہ سے پوری دنیا کو میں نے بنایا ہے، پھر آپ ہی کی وجہ سے آپ کی امت آخری امت ہے، اپنی امت سے کہنا پریشان نہ ہونا، میں تمہیں 1 رات دے رہا ہوں۔ ان لوگوں نے 80 سال عبادتیں کی ہے، لیکن آپ کی امت کو 1 رات دینے لگا ہوں جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ جو بھی بندہ اس رات میں عبادت کرے گا تو کم از کم 83 سال 4 ماہ اس کا ثواب بن جائے گا۔ زندگی تھوڑی، ثواب زیادہ۔ یہ رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو حضور کی وجہ سے ہمیں نوازنا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں نواز رہے ہیں۔ لیلۃ القدر، علماء کا قول ہے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ اگر اس رات کو پورے سال میں چھپایا جاتا، پورے سال میں، پھر بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس رات کو ڈھونڈتے۔ کیوں؟ اس میں منافع زیادہ ہے۔ 83 سال 1 رات میں عبادت کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنی ہماری عمر نہیں۔ فرمایا اگر پورے سال میں بھی اس رات کو اللہ چھپا دیتا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسے ڈھونڈتے اور وہ ثواب حاصل کرتے، لیکن اللہ پر قربان جاؤں، رب العالمین کو ہماری کمزوری کا علم تھا، اللہ نے نہیں چھپایا۔ اللہ نے کہا 1 مہینے میں اس کو آپ ڈھونڈ لیں۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، اب بھی اللہ کو ہماری کمزوری کا علم تھا کہ رمضان کے 30 دنوں میں بھی یہ راتوں میں بھی یہ جاگ نہیں پائیں گے، یہ کمزور ہیں۔ اللہ نے کہا چلیں 2 عشروں کو چھوڑیں، آخری عشرے میں آپ تلاش کریں۔ پھر بھی اللہ کو ہماری کمزوری کا علم تھا کہ یہ 10 راتوں میں بھی سوئے ہوئے ہوں گے، یہ 10 راتیں بھی نہیں جاگ سکتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اعلان فرما دیا کہ چھوڑو 10 دنوں کو بھی چھوڑو، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، فرمایا آخری عشرے میں تاک راتیں 5 بنتی ہے، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے دے گا جو 83 سال کا ثواب ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی؟ وتر راتیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات،
25ویں کی رات اور 27ویں اور 29ویں کی رات بنتی ہے۔ ان راتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کہ رات کو ڈھونڈیں، اس میں کم از کم عبادت کریں۔ قربان جاؤں اللہ کے قانون سے، اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ 5 راتیں آپ نے جاگ کے گزارنی ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ تھوڑا بہت بھی جاگیں گے تب بھی 83 سال کا ثواب تمہیں عنایت کروں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، ایک بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے، اور جو بندہ صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ پوری رات ہی عبادت میں لکھ دو، گویا کہ اس میرے بندے نے پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کی ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اب ایک سوال ہمارے ذہن میں آئے گا، سوال یہ ہے کہ دیکھو ملکوں کا حساب ہوتا ہے، ہمارا ایک روزہ پیچھے ہوتا ہے عرب لوگوں کا، افغانستان کے لوگوں کا، دوسری خلیجی ممالک کا ایک روزہ آگے ہوتا ہے، تو ہم کس حساب سے یہ وتر رات کو ڈھونڈیں گے؟ 21ویں کی شب ہو یا 23ویں کی 25ویں کی؟ تو علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ ہر آدمی کو اپنے ملک کے مطابق جو اس کے ملک میں 21ویں کی رات بنتی ہے وہی اس کی طاق رات ہے، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے جو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ مثلا اکثر یہ ہوتا ہے کہ حج کے موقع پہ وہاں پہ عید ہوتا ہے، ہماری ادھر روزہ ہوتا ہے، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، تو یہ حساب کتاب صرف ہمارے اپنے تاریخوں کے حساب سے ہوگا، اور جو حضرات عرب میں رہتے ہیں، افغانستان میں رہتے ہیں، دوسرے ایشیا ممالک میں رہتے ہیں، تو ان کا حساب اپنے ملک کے مطابق ہے، تاریخوں کے مطابق وہ ایسے ہی اپنے طاق راتوں کو ڈھونڈیں گے۔ صوفیاء کرام کا قول ہے لیلۃ القدر کے بارے میں کہ من لم یعرف قدر لیلۃ لم یعرف لیلۃ القدر، جو بندہ اس امت کے حق میں تو ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، فرمایا جو بندہ رات کی قدر کو نہیں جانتا تو وہ لیلۃ القدر کی قدر کو بھی نہیں جانتا۔ اگر ایک بندہ ہر رات تھوڑی بہت عبادت کرے گا اور کہے گا کہ شاید یہ لیلۃ القدر ہو تو وہ ثواب اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے۔ ایک شہزادہ تھا، علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک شہزادے سے ایک موتی 1-2 کلو کی بڑی لال جواہرات میں سے ایک موتی گم ہو گئی، تو اس شہزادی نے حکم دیا کہ یوں کرو کہ صحرا کے جتنے بھی 2-2 کلو کے پتھر ہیں وہ بھی اٹھا لاؤ، اور جو بڑے بڑے پتھر ہیں وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت شہزادے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھر تو ٹھیک ہے، ذہن میں آتا ہے شاید وہ موتی 2 کلو کی تھی تو پتھر بھی 2 کلو، یہ بڑے پتھروں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، شاید یہ بڑے پتھر کے نیچے موتی چلی گئی ہو۔ تو جس طرح تمام پتھروں کو علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ہلایا اس ایک موتی کی وجہ سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک لیلۃ القدر کی وجہ سے پوری رات کے راتوں کی قدر ہم کریں، اس میں عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کی بات ہے نا کہ ہم پہنچتے ہیں وہاں تک یا نہیں۔ بڑے ہمارے پیارے زندہ تھے رمضان المبارک کے مہینے میں، آج نہیں ہے وہ، پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، یقیناً ساتھ تھے، ہم جانتے ہیں، ارد گرد آپ دیکھیں تو ہر رات اس امت کے حق میں لیلۃ القدر کی رات ہے اگر کچھ سمجھے۔ اب لیلۃ القدر کی رات جب ملتی ہے تو ہمیں اس میں کیا مانگنا چاہیے؟ حضرت اندلیب گلشن رسول عفیفہ صدیقہ عالمہ فاضلہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے تو ہم اس میں کیا مانگیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نا معافی کی دعا مانگنی ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ اب ایک کاروباری بندہ کہے گا کہ جی معافی کو چھوڑو، میں نے دکان دی پڑی ہے، کاروبار نہیں ٹھیک ہو رہے، میں نے تو کاروبار ہی منگنا ہے، پیسے ہی منگنا ہے، بزنس منگنا ہے۔ ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق سوچتا ہے۔ حضور نے فرمایا عافیت، معافی مانگو۔ اگر اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے تو پھر مہربانیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کی برکت کی وجہ سے گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، کاروباری پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، جتنی بھی زندگی میں الجھے پن ہیں، زندگی میں بیماریاں ہیں، زندگی میں مشکلات ہیں، تمام کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ عافیت میں ہماری عافیت ہے، اللہ کی معافی دینے میں ہماری عافیت ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے تو پھر اس کے بعد ہماری تمام مشکلات آسان ہو جائیں۔ تو اس امت کو پہلا انعام جو ملا ہے اس رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور دوسرا انعام کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی رات میں یہ عبادت اتنی قیمتی بنا دیا، اور یہ رات اتنی قیمتی ہوئی کہ تمام لوگوں کی تڑپ ہے کہ ہم اس رات میں عبادت کریں، 83 سال کے عبادت کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر کو فضیلت دی ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو یہ مقام عنایت فرما دیا۔ ایک رات جس میں قرآن اللہ تعالیٰ لوح محفوظ آسمانی دنیا میں اتار دیتا ہے، نازل فرما دیتا ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ اس رات کی اتنی قدر و منزلت پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر ایک انسان آ کر قرآن سے اپنی نسبت جوڑے گا تو اس کی کیا فضیلتیں ہوں گی۔ دیکھیے قرآن کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو جائے، چاہے وہ جاندار چیز ہو چاہے وہ بے جان چیز ہو، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ تپائی ہے، اس سے قیمتی فرنیچر ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم ان فرنیچروں پر یہ خیال نہیں کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اوپر پاؤں بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ تپائی ہے قرآن کے لیے ہم نے مختص کر دی ہے، تو اس ریل اور تپائی پر ہم سوتے بھی نہیں ہیں، پاؤں بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ جی یہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی نسبت آ گئی ہے۔ ہمارے تن پہ ہمارے گھروں میں کتنی قیمتی لباس ہیں، چادریں موجود ہیں، رومال موجود ہیں، پگڑیاں موجود ہیں، ہم اسے بوسہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک ادنا سا چھوٹا سا کپڑا قرآن مجید کو ہم دے دیتے ہیں، قرآن کو اس میں لپیٹ دیتے ہیں۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ واقع ہو جاتی ہے، ہم اس کو بھی چمی دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، یہ نسبت ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن مجید دوسرا انعام ہے جو اللہ نے رمضان المبارک کے اس اخیر عشرے میں ہمیں عنایت فرمایا، اور اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کو بھی وہ مقام عنایت فرما دیا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، نسبت جوڑیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کیوں نہ ہو۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے حضرات یا نوجوان حضرات جو مصروف ہیں وہ کوشش کریں اپنی فیملیوں کا، اپنے بچوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ اس پرفتن دور میں اپنے بچے کو حفظ کروائیں، عالم دین بنوائیں، پھر جا کے قرآن کے ساتھ نسبت پختہ ہوگا۔ جس طرح سورج کی ہمیں ضرورت ہے، اس سورج کا کردار ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہے، عظیم نعمت ہے، اسی کی وجہ سے رونقیں بحال ہیں، اسی کی وجہ سے پھل فروٹ پکتے ہیں۔ سورج نہ ہوتا تو نظام زندگی درم برم ہو جاتا۔ فرمایا جس طرح
نظام زندگی کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے، ان کے عالم ارواح کے لیے قرآن کی اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ غالباً فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، قرآن کے ساتھ ایسی محبت کرو، ایسی محبت کرو جس طرح مچھلی کی محبت پانی کے ساتھ ہوا کرتی ہے، کہ جب ایک شکاری شکار کرتا ہے، جال میں مچھلی کو پھنسا دیتا ہے، مچھلی کو نکالتا ہے تو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے، مچھلی کہتی ہے کہ مجھے آپ لوگوں نے اپنے محبوب پانی سے جدا کر دیا، اب ذبح کی میری ضرورت، میں ویسے ہی مر گئی۔ تو ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنا سارا کچھ سمجھے، قرآن کے ساتھ ایسی نسبت، ایسا تعلق جوڑے کہ جب قرآن نہ ہو تو ہمیں چین نہ آئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو دن میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک ہفتے میں انہوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایک مہینے میں قرآن مجید انہوں نے نہیں کھولا، اللہ نے توفیق نہیں دی۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ پورے سال میں قرآن مجید کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، کھولتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک موبائل آپ لے لیں، کتنے گھنٹے میں کتنی دفعہ ہم لاگ کھولتے ہیں، چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، ہم کتنی دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں، کال آئی ہے، میسج آیا ہے، ہم ٹینشن، بس یہ ساری فکر ادھر رہتی ہے۔ اب اگر موبائل کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیں پھر کیسے ہو؟ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو نظام زندگی مشکل ہے، موبائل نہ چلاؤں تو جی زندگی کیسے، میرا کاروبار کیسے چلے گا، میرے رابطے کیسے ہوں گے؟ تو قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے۔ تو قرآن کا یہ رمضان کا یہ آخری عشرہ، اس پہ اس امت کو اللہ نے نوازا ہے دوسرے انعام سے، وہ قرآن مجید کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگائیں اور تعلق پکا کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اچھے طریقے سے سکھائیں، عالم دین بنائیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دور بھیجنا، یہاں پہ کوئی اتنے زیادہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ذہن کے مطابق اچھا ہے، اس مسجد میں، دوسری مسجد میں، کہیں کہ جس طرح آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنی آپ کے لیے ضروری ہے، ہم نے پابندی آپ پر لگائی ہے، تو آپ دین کی بھی تعلیم حاصل کریں گے۔ اور خدا را یہ گھروں کے ٹیوشنوں کو چھوڑ دیں، یہ گھروں کے ٹیوشنوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ قرہ حضرات اپنے لالچ میں آ کر گھر جاتے ہیں، وہاں پہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں، میں اس کا بڑا مخالف ہوں، اس وجہ سے مخالف ہوں کہ اس میں بہت زیادہ قباحتیں ہیں۔ اگر وہی بچہ ہمارا جو گھر میں قاری صاحب کو پیسے بھی دیتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھواتے ہیں، لیکن اگر وہی بچہ ہمارا مسجد میں آئے گا، کل وہ نمازی بنے گا، وہ اس مسجد کا نور بنے گا، اسی کی وجہ سے یہ مسجد آباد ہوگی۔ اگر ایک بچہ ادھر ہی ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، نماز کے لیے تو ٹائم ہی نہیں نا ہمارے پاس، پھر جا کے وہ بچہ بڑا ہوگا تو مسجد کہاں آئے گا؟ صرف جمعے کا نمازی ہوگا نا، جمعے کے دن ہی آئے گا، اس کے علاوہ تو نہیں آئے گا۔ اس کا ذہن ہی نہیں بنا ہوگا کہ میں نے مسجد جانا ہے، یہ ہماری مسجد ہے، میں نے اس میں نماز پڑھنی ہے، جماعت پڑھنی۔ اس کا ذہن ہوگا یہ غیر ضروری کام ہے، جو یہ بابے جا رہے ہیں، یہ تو بابوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، وہ جائیں اور پیچھے نماز پڑھے، تلاوت کریں، ہمارا کام نہیں ہے یہ۔ اس کے ذہن میں اس چیز کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے اگر یہ اہم تھا، یہ کام اہم تھا تو میرے والدین نے مجھ سے کیوں نہیں کروایا؟ اب والدین کو بندہ کیا کرے؟ وہی 500 روپے اگر ہمت ہے تو پھر مسجد میں جا کے قاری صاحب کو دے دیں، لیکن اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس بھیجیں اور یہاں پہ پڑھوائیں، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے
رمضان المبارک کی اخیر عشرے میں قرآن جیسے عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اعتکاف جیسے عظیم عبادت سے ہمیں نوازا ہے۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ رمضان کا معنی رمز سے نکلا ہے، گناہوں کو جلانا، تو اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ بیٹھنا، ٹھہرنا، مسجد میں آنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ عاکفون سے اعتکاف نکلا ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ رب کے دربار میں ڈیرے لگانا، ایک وڈیرا، ایک چودھری، ایک خان، ان کے ڈیرے پہ کوئی بندہ جائے نا مدد مانگنے کے لیے، تو کبھی بھی وہ آپ کو ویسے نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، کم از کم وہ آپ کی کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور کرے گا۔ تو اللہ کے در پہ ڈیرے لگا دینے کا، اللہ جب تک تو نے مجھے معاف نہیں کیا میں نے آپ کا در نہیں چھوڑنا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ویسے بھی بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ رمضان المبارک میں اخیر عشرہ گناہوں سے بالکل جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی حدیث ہیں، بہیقی کی روایت ہے، فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین و عمرتین، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کرے گا مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عنایت کرے گا۔ مفت میں حاجی بھی بن جاتا ہے، مفت میں معتمر بھی بن جاتا ہے عمرہ کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مستدرک حاکم بہیقی میں کہ جو بندہ من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، یہ 10 دنوں کی بات نہیں ہو رہی، 1 دن کی بات ہو رہی ہے، جو بندہ اعتکاف کرے 1 دن اللہ کی رضا کے لیے، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے معتکف کے اور آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ ابعد مما بین الخافقین، جو خافقین سے دور ایک خندق ہوا کرتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ خافق کہتے ہیں جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، 3 دفعہ 1 دن کے اعتکاف کرنے سے اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان دوری پیدا فرما دیتا ہے۔ محدثین اس کی دوسری تشریح بھی کرتے ہیں کہ خافق کہتے ہیں ما بین المشرق والمغرب، کے مشرق اور مغرب کے درمیان میں، شمال اور جنوب کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنے فاصلے کی مقدار 3 دفعہ 1 دن اعتکاف کرنے سے معتکف اور اس جہنم کی آگ میں دوری پیدا فرما دیتا ہے۔ اتنا دور جہنم سے چلا جاتا ہے، تو اتنا دور جانا ہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو اس حدیث سے ہی معلوم ہوا کہ جو بندہ اعتکاف پر بیٹھ جاتا ہے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے ثواب ہیں، ان کے ثواب ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اعتکاف پر بیٹھنے کی وجہ سے معمولات زندگی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیمار ہے پوچھنے کے لیے کوئی نہیں جا سکتا، کیوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں، مسجد میں ہی بیٹھ رہے ہیں۔ کوئی فوت ہو گیا، فوتگی پر کوئی نہیں جا سکتا، اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں جا سکتا۔ کاروبار، کوئی ایک بندہ صدقہ دے رہا ہے، وہاں سے رفائی کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے، یہ بندہ مسجد سے نہیں جا سکتا۔ سارے کام اس کے ٹھپ ہو کر اللہ کے دربار میں بیٹھ گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، تو اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے کہ معتکف کو 2 انعامات سے نوازیں۔ فرشتوں کو کہتے ہیں، پہلی بات
کہ جتنے بھی باہر والے حضرات جنازے کے لیے جا رہے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، جتنے بھی حضرات یہ کام کرتے ہیں، ساری کی ساری نیکیاں آٹومیٹکلی، ساری کی ساری نیکیاں اس معتکف کے اعمال نامے میں لکھ دی جائیں. کیونکہ اس کو میں نے منع کیا نا. اب ایک بندہ جا کے جنازہ پڑھنے جا رہا ہے تو اس کو جنازے کا ثواب اعتکاف میں بیٹھ کر نہیں ملے گا. ایک بندہ جا کے بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی ثواب اس معتکف کے اعمال نامے میں لکھ دو، کیونکہ میں نے اس پر پابندی لگائی ہے. ایک بندہ رفائی کام کر رہا ہے، صدقے دے رہا ہے، فرمایا معتکف کے لیے وہی ثواب ادھر اعمال نامے میں ویسے لکھ دی جا رہی. اور اسی طرح دوسرا پروانہ یہ ہے کہ ایک بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتا ہے، وہ عبادت نہیں کر پاتا، فرمایا اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا چپ رہنا بھی تسبیحات کے برابر ہے. وہ کچھ نہ بھی کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. تو اعتکاف کے لیے ہمیں ضرور بیٹھنا چاہیے. اس امت کو اللہ نے اخیر عشرہ رمضان میں تیسری نعمت سے جو نوازا ہے وہ اعتکاف کی نعمت ہے. اعتکاف کے لیے بیٹھنا یہ نصیبوں کی بات ہے. ایک بندہ ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دیتا ہے. تو اس میں کوشش کریں. ہر سال الحمدللہ ہمارے نوجوان حضرات اس مسجد میں بیٹھتے ہیں. مزید کوشش کریں. موسم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے تو اس اعتکاف سے بھرپور، اس اخیر عشرہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اعتکاف کے بیٹھنے کے لیے جب 20واں رمضان کا روزہ ہم رکھیں گے تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آنا ہے، اس پر بیٹھنا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہماری مائیں بہنیں وہ گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں. گھروں میں اپنے لیے ایک مختص کمرہ کریں، کمرے میں بھی ایک جگہ مختص کریں. اگر بڑا کمرہ ہے تو اس کمرے میں بھی ایک جائے نماز کی جگہ ہو، سونے کی جگہ ہو، اتنی جگہ مختص کریں. اور بعض اکثر کہتے ہیں، ہمارے پاس دیہاتی ماحول میں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آیا اعتکاف کے اندر عورتیں بیٹھ جائیں تو باتیں کر سکتی ہیں؟ باتیں کر سکتی ہیں، باتوں کی کوئی ممانعت نہیں ہوتی. تو عورتوں کے لیے یہ سہولت اویلیبل ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ سکتی ہیں. ہمارے نزدیک اس پر ہمارے پاس اپنے دلائل موجود ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. آج کل کے جدید دور میں بعض مولوی کہتے ہیں مساجد میں بیٹھیں، پردے کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت اس کے قائل نہیں ہیں. فتویٰ اسی پر ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں. ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی عظیم نعمت سے ہم سب کو نوازے. یقیناً رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں سیزن لگا ہوا ہے، ہمارے لیے نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اگر ہم اس میں کوشش کریں گے تو اعتکاف بھی ہم کر سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں. بعض حضرات ہمارے بیمار ہوتے ہیں، وہ فدیہ ادا کرتے ہیں. تو فدیہ ادا کرنے کے اگر وہ یہ سوچیں کہ نہیں جی میں نے روزہ نہیں رکھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے روزہ نہ بھی رکھو، یہ بیماری میری طرف سے، دعائیں کرنی چاہیے، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں آخر عشرہ میں اعتکاف کا عشرہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے. ایک شخص آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری تو ضرورت ہے فلاں جگہ، اگر آپ میرے ساتھ نہ گئے تو وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو یوں ایک واقعہ مسئلہ پیش کیا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلے میں آپ ساتھ چلتا ہوں. اب وہ اعتکاف کے چھوڑ کے چلے گئے. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تو اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے، آپ کیسے مسجد سے نکل گئے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھتیجے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ایک جائز حاجت کو پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اسے دیتا ہے. تو یہ معاشرے میں ہم جو ایک دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ثواب ہے. یہ معمولی کام نہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ اس میں ذرا سیاست کی مداخلت نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں یہ آج کل جو تصویر کشی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بس تصویریں کھینچتے ہیں، چھوٹی سی چیز دے دی بس تصویریں بھی کھینچ دی، لگا دی جی
فلاں نے فلاں کی ہیلپ کر دی. تو کوشش کریں. ایک تو ویلفیئر ٹرسٹ ادارے ہوتے ہیں وہ جو رفائی کام کرتے ہیں، ان کی مجبوری یہ ہوا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں چلیں ہم لگائیں گے نا، لوگوں نے دیا ہوا ہے تو دیکھ لیں گے نا. ایک اپنا صدقہ ہوتا ہے، تو اپنا صدقہ دینے سے کوشش کریں کہ وہ اس طریقے سے دے کہ دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے. تو وہ اگر مسلمان کی ایک ضرورت کوئی پوری کرے تو 10 سال کی عبادت اعتکاف کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے. اور ساتھ جو فطرانہ ہے تو اس کی بھی کوشش کریں جلدی ذرا ادا کریں. جس کو بھی آپ نے دینا ہے تو فطرانہ غریب لوگوں میں آگے پیچھے دیکھیں جو رشتہ داروں میں غریب ہیں. اگر رشتہ دار نہیں ہیں تو پھر آپ دیکھیں اپنے محلے میں جو غریب حضرات ہیں اور مساکین ہیں ان کو دیں. اور اسی طرح فطرانہ مدرسے پہ بھی لگتا ہے، مدرسے کو بھی فطرانہ و زکوٰۃ ادا کیا جا سکتا ہے. تو وہ جلدی اس وجہ سے ادا کریں کہ غریب بندے نے کپڑے لینے ہوں گے، بچوں کے لیے کوئی ضروریات لینی ہوگی، چلو وہ عید سے پہلے وہ لے لے گا. تو فطرانہ بھی وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں. اس سال فطرانہ جو ہے گندم 2 کلو احتیاطاً تو 300 روپے کا اعلان ہے علماء اکرام کی طرف سے. اور اسی طرح جو 4 کلو ہے تو وہ 800 روپے اعلان ہے، 800 روپے. اور اسی طرح کھجور 2400 روپے، 2400 روپے فی آدمی. اور اس طرح کشمش جو ہے 5600 روپے. ایک بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ بھی ایک بندے کے فطرانے کے برابر 1 روزے کا فدیہ ہوگا. اگر 300 روپے ہے، ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو سیدھا حساب ہے 30 روزوں کا، ایک بندے کا فطرانہ 300 اور 30 روزوں کا حساب ہو جائے گا 9000. کتنا ہو جائے گا؟ 9000. تو وہ فدیہ ادا کریں اپنے رمضان المبارک کے روزوں کا، وہ 9000 روپے ادا کریں. تو ہمارا بھی مدرسہ ہے تو کوشش فرمائیں، ہمارے ادارے کے ساتھ بھی تعاون فرمائیں اور آس پاس